بھارتی فوج کی ایل او سی پر اشتعال انگیزی کا سلسلہ جاری۔ بھارتی فائرنگ سے 2 خواتین اور 2 بچوں سمیت 10 افراد زخمی ہو گئے۔ پاک فوج کی جوابی فائرنگ سے 1 بھارتی فوجی ہلاک اور بھارتی میجر سمیت 3 اہلکار زخمی ہو گئے۔ ISPR بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزیوں اور اشتعال انگیزیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ بھارتی فوج نے ایل او سی پر بلا اشتعال فائرنگ کر دی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول پر جینٹرنگ اور ناکیا سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کر دی ہے۔ بھارتی فوج نے بھارتی ہتھیاروں کا استعمال بھی کیا۔ دوستو، پاکستان کا لائن آف کنٹرول پر بھارتی فائرنگ پر شدید احتجاج۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ نہتے شہریوں کو بے گناہ نشانہ بنانا جنگ بندی معاہدے اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ دوستو، پاکستان نے بھارتی ہائی کمیشن کے ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ پر احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے بتایا ہے کہ پاکستان نے ایل او سی پر بھارتی فورسز کی فائرنگ پر احتجاج ریکارڈ کروایا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اس فائرنگ کے نتیجے میں بچوں اور خواتین سمیت 10 شہری زخمی ہوئے تھے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارتی افواج ایل او سی پر تسلط سے شہری آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تناؤ بڑھا کر بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے توجہ نہیں ہٹا سکتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ عائشہ فاروقی کے مطابق پاکستان نے بھارت پر زور دیا ہے کہ سن 2003 کی جنگ بندی مفافیت کا احترام کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت اپنی افواج کو جنگ بندی معاہدے پر مکمل عمل درآمد کی ہدایت کرے اور لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر بھارت امن برقرار رکھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے عالمی توجہ نہیں ہٹا سکتا۔ عائشہ فاروقی نے کہا ہے کہ ڈی جی ساؤتھ ایشیا زاہد حفیظ چودھری نے گورو اہلیوالیہ کو طلب کر کے ضلع کولیٹی کے مختلف دیہاتوں میں سیز فائر کی خلاف ورزیوں پر احتجاج مراسلہ تھمایا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مراسلہ میں کہا گیا ہے کہ شہری آبادیوں کو نشانہ بنانا سن 2003 کے جنگ بندی کے معاہدے کے خلاف ورزی ہے۔ نہتے شہریوں کو بے گناہ نشانہ بنانا بین الاقوامی قوانین کے بھی منافی ہے اور ایل او سی پر بڑھتی ہوئی کشیدگی بھارت کے مقبوضہ کشمیر سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ دوستو، عائشہ فاروقی نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے مبشر گروپ کو ایل او سی کے دورے کی اجازت دی جائے۔ واضح ہے کہ آج بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ کر کے بچوں اور خواتین سمیت 10 شہریوں کو زخمی کر دیا۔ ISPR کے مطابق جوابی کارروائی میں بھارتی فوج کی چیک پوسٹ تباہ ہوئی اور ان میں آگ بھڑک اٹھی۔ خیال رہے کہ 8 فروری کو بھارت نے لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ کر کے آزاد کشمیر کے چری کوٹ سیکٹر کو نشانہ بنایا، جہاں 1 شہری شہید ہو گیا اور 1 خاتون زخمی ہو گئی تھی۔ دوستوں، آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ بھارتی فورس نے ستوال سیکٹر پر شہری آبادی کو نشانہ بنایا تھا، جس سے 45 سالہ شہری زخمی ہو گیا تھا۔ بھارت کی جاری ہٹ دھرمی اور ایل او سی پر بھارتی فوج کی جانب سے سیز فائر معاہدے کے خلاف ورزیوں پر بھارتی ہائی کمیشن کے سفارت خانہ کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کروایا گیا تھا۔ ناظرین محترم، آپ بھارت کے ان خلاف ورزیوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں آپ لوگ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، کیونکہ آپ لوگوں کا رائے ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں آپ لوگ ضرور اپنی قیمتی تجاویز سے آگاہ کیجیے گا۔ ایک اور نئے ویڈیو تک اللہ نگہبان۔